میرے بھائیوں، حج کا مہینہ آنے والا ہے اور لوگ حج کے لیے جانا شروع ہو چکے ہیں۔ تو اس مناسبت سے میں نے آج انشاءاللہ حج کی فرضیت، اہمیت اور فضائل پر بات کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اللہ کے لیے لوگوں کے ذمے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے جو بھی اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حج کی 5 بنیادی شرائط ہیں۔ ان میں پہلے نمبر پر اسلام یعنی مسلمان ہونا، اور دوسرے نمبر پر عاقل ہونا، عقل مند ہونا، تیسرے نمبر پر بالغ ہونا، اور چوتھے نمبر پر آزاد ہونا۔ غلام پر فرض حج فرض نہیں۔ چھٹے نمبر پر، 5ویں نمبر پر من استطاع الیہ سبیلا، جو اس راستے پر چلنے کی طاقت رکھتا ہو، یعنی مالی لحاظ سے بھی، صحت کے لحاظ سے بھی، جو اس راستے پر جا سکتا ہو۔ اب اس میں کاروبار کی مصروفیت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ کاروبار کی مصروفیت یا گھریلو کوئی بھی مصروفیت آڑے نہیں آنی چاہیے۔ صرف مالی لحاظ سے اور بدنی لحاظ سے اگر استطاعت ہے تو اس کے ذمے ہیں کہ وہ بیت اللہ کا حج کرے۔ ان شرائط میں عورت کے لیے ایک خاص شرط ہے کہ اس کے ساتھ محرم بھی ہو، یعنی جو اس کا محرم ہے، بیٹا ہے، خامد ہے، والد ہے، بھائی ہے، کوئی بھی ہے، اس کا محرم بھی ساتھ۔ اگر کوئی حج نہ کر سکتا ہو تو پھر اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئیں اور کہنے لگی کہ یا رسول اللہ، میرے والد پر حج فرض ہے لیکن وہ اس قابل نہیں کہ وہ سواری پر بیٹھ سکے، تو کیا میں اس کی طرف سے حج کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، حجی عنہ، آپ اس کی طرف سے حج کر لیں۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہی دوسرے کی طرف سے حج کر سکتا ہے جس نے خود پہلے اپنا حج کیا ہوا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سنا کہ ایک شخص حج کی نیت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا لبیک اللہم لبیک عن شبرمہ، کہ میں شبرمہ کی طرف سے حج کرنا چاہ رہا، قبول فرما، میں حاضر ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کیا آپ نے اپنا حج کیا؟ تو کہنے لگا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا حج کر، پھر کسی کی طرف حج، کسی کی طرف سے حج۔ تو حج جو ہے یقیناً فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، لیکن نماز کی فرضیت کی نوعیت مختلف ہے اور حج کی فرضیت کی نوعیت مختلف ہے۔ میں نے عرض کر دیا کہ عورت کے لیے لازم ہے کہ وہ محرم کے ساتھ حج کرے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يحل لامرأة ان تسافر ثلاثا الا ومعها ذو محرم منها، فرمایا کہ کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ 3 دن سے زیادہ کا سفر کرے اور اس کے ساتھ ذو محرم کا ہونا لازم، اگر نہیں ہے تو یہ جائز نہیں۔ اسی طرح
من اراد الحج، جو حج کا ارادہ کر لے کہ میں حج کرنا چاہتا ہوں یا حج کروں گا، فلیتعجل، پھر وہ انتظار نہ کرے اگلے سال یا اس سے اگلے سال، نہیں، فلیتعجل، تو اسے جلدی کرنا چاہیے۔ فإنہ قد یمرض المریض، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بیمار ہو جائے، کوئی رکاوٹ ہو جائے، جب حج اب گیا نہیں اور جب جانے لگا تو بیمار ہو جائے، تو اسے فوراً حج کرنا چاہیے۔ اسی طرح وہ تزل الضالہ، ہو سکتا ہے اس کی سواری گم ہو جائے، یعنی سواری کا جو اب بندوبست ہے بعد میں نہ رہے، تو اس لیے اگر اب بندوبست ہے تو فوراً حج کرنا چاہیے۔ وتعرض الحاجہ، کوئی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی بھی رکاوٹ ہو سکتی ہے، کوئی حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، پھر وہ نہ جا سکے، تو اس لیے جب اللہ نے موقع دیا ہے، ارادہ کیا ہے، تو فوراً حج کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، حج کی فضیلت میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حج مبرور کا جو بدلہ ہے وہ جنت، اور حج مبرور وہ ہوتا ہے جو حج کے جو بھی تقاضے ہیں وہ سارے پورے کر کے کیا جائے، یعنی اللہ کے لیے خاص اور خوب دل کی گہرائی سے خالص اللہ کے لیے، اور نیت بھی خالص، ہر طرح جو حج کے تقاضے ہیں اللہ کو مقصود اور مطلوب ہے اس کے مطابق جو حج کیا جائے کہ اس میں کوئی غلطی، کوتاہی، نافرمانی نہ ہو، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور حج مبرور کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، حج مبرور کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔ جس حج میں نافرمانی نہ کی جائے، اللہ کی کوئی بھی نافرمانی، وہ حج مبرور ہوتا ہے۔ اور اس حج کرنے کے بعد جو حج مبرور ہوتا ہے، بندہ اپنی زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے، مثبت تبدیلی۔ نمازوں میں سستی تھی، ختم کر دیتا، اور کوئی کوتاہیاں تھیں وہ کوتاہیاں ختم ہو جاتی۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ حج جو کیا ہے یہ حج مبرور۔ ہم نے دیکھا ہے حج کرنے کے بعد اس کے برعکس معاملات اس کے اندر مزاج میں آ جاتے ہیں۔ تو حج مبرور کی یہ نشانی ہے کہ جب آپ حج کر کے آئیں تو آپ کی زندگی میں مثبت انقلاب آ جائے، بہتری آ جائے، ہر معاملے میں بہتری، اعلیٰ سے اعلیٰ کی طرف آپ عمل کرنے لگ جائیں، تو سمجھ لیں کہ آپ کا جو حج ہے یہ حج مبرور۔ میرے بھائیوں، حج جو ہے یہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے حج کرنے کا ارادہ کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے کا ارادہ کیا، اور میں آیا اللہ کے نبی کے پاس اور میں نے عرض کی، ابسط یدک یا رسول اللہ، اپنا ہاتھ بڑھائیے اے اللہ کے رسول۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ بڑھایا تو وہ فرماتے ہیں فقبلت یدی، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ پھر میں نے کہا کہ میری ایک شرط ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عمر کیا شرط ہے؟ تو وہ کہنے لگے، کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں۔ اما علمت، کیا آپ کو معلوم نہیں، ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب اسلام بندہ لاتا ہے، مسلمان ہوتا ہے، تو اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہ،
جب انسان اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ، اور جو حج کرتا ہے تو اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا. کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ حج کے نتیجے میں گناہوں کو معاف فرما دے. فرمایا بخاری کی روایت، من حج للہ، جو صرف اللہ کے لیے حج کرے، فلم یرفث ولم یفسق، نہ کوئی بےہودگی کرے اور نہ کوئی بے حیائی کا کام کرے، نہ کوئی برائی کرے، گناہ کرے، رجع کیوم ولدتہ امہ، ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اسے اس دن جنا، یعنی گناہوں سے پاک ہو جاتا. بخاری کی روایت. تو اس لیے حج کے نتیجے میں انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا. اور ایک روایت میں تابعو اور دوسری روایت میں ادیمو الحج والعمرۃ، یعنی حج اور عمرہ بار بار کیا کرو. فإنهما ينفيان الفقر والذنوب، یہ دونوں غربت بھی دور کرتے ہیں اور اس کے علاوہ گناہوں کو بھی دور کرتے ہیں. فرمایا کما تنفی القیر خبث الحدید، بالکل ایسے جیسے بھٹی میں لوہا اگر ڈالا جائے تو اس کا زنگ دور ہو جاتا ہے، ایسے حج کرنے والا اور بار بار عمرے کرنے والا، اس کے گناہ بھی دور ہو جاتے ہیں اور اس کی غربت بھی اللہ دور فرما دیتا ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی طرح ایمان، جہاد کے بعد افضل عمل جو ہے وہ حج ہے. ایک روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای العمل افضل، یا رسول اللہ کون سا عمل سب سے بہترین افضل ہے؟ تو آپ نے فرمایا الایمان باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا. پھر پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا؟ آپ نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. پھر پوچھا گیا ثم ماذا، پھر کون سا؟ تو آپ نے فرمایا حج مبرور، حج مبرور جس میں کوئی نافرمانی اللہ کی نہ کی گئی. تو یہ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی روایت. اس لیے میرے بھائیوں یہ سمجھ لیں کہ آپ ایمان لائے اور اللہ نے آپ کو موقع دیا جہاد کا، آپ نے وہ بھی کیا، وہ تو خیر سب سے افضل ہیں ہی، لیکن اس کے بعد حج کا عمل بھی اسی طرح افضل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت اجر. بلکہ ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج سب سے افضل جہاد ہے. حج کے لیے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی یا رسول اللہ کیا ہم بھی جہاد میں شرکت کریں؟ تو آپ نے فرمایا افضل الجہاد حج مبرور، بہترین جہاد جو ہے وہ حج مبرور، یعنی ایسا حج جس میں کوئی نافرمانی نہ کی گئی. بخاری کی یہ روایت. اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جہاد الکبیر والضعیف والمرأۃ الحج والعمرہ، کمزور بزرگ بڑا آدمی یعنی بوڑھا آدمی اور کمزور آدمی اور عورت، ان کا جو جہاد ہے یہ حج اور عمرہ، یعنی حج اور عمرہ کر کے یہ جہاد والا وہ اجر تو خیر اللہ نے جہاد والوں کو ہی دینا ہے، لیکن ان کو بھی اللہ اجر دیتا ہے، یعنی جہاد والا اجر ان کو بھی اللہ عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح 5ویں نمبر پر
حجاج جو ہوتے ہیں یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، جو بھی یہ دعا کرتے ہیں اللہ کے ہاں ان کی دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ایک روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الغازی فی سبیل اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والا، والحاج والمعتمر حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا، وفد اللہ یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، دعاہم اللہ نے انہیں بلایا ہے، فاجابوہ اللہ کی دعوت کو انہوں نے لبیک کہہ کر قبول کیا ہے، وسألوہم فآتاہم اب جو یہ سوال کریں گے یا کرتے ہیں اللہ ان کو ضرور عطا فرمائے گا۔ ایک اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، دوسرا حج اور عمرہ کرنے والا، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جس کو اللہ کی مہمانی مل جائے اور کیا چاہیے، جس کا میزبان اللہ ہو اور کیا چاہیے، یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے حج کا یا عمرے کا موقع دیا۔ اسی طرح سفر حج میں اگر موت آ جائے تو جنت ملتی ہے۔ سفر حج میں اگر موت آ جائے تو اللہ جنت سے نوازتا ہے۔ من خرج حاجا فمات جو حج کے لیے نکلا لیکن کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، فوت ہو گیا، فرمایا کتب لہ اجر الحاج الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے حج کرنے کا ثواب اس کا لکھ دیا جاتا ہے۔ فمن خرج معتمرا فمات اسی طرح جو عمرے کے لیے نکلا اور اللہ کو منظور نہیں تھا، فوت ہو گیا راستے میں، کتب لہ اجر المعتمر الی یوم القیامہ اللہ اس کے لیے بھی اجر لکھ دیتا ہے قیامت تک عمرہ کرنے کا۔ اس لیے میرے بھائیوں ہمیشہ کوشش کریں کہ اگر اللہ موقع دے حج کے لیے جمع کریں، عمرے کے لیے جہاں تک ہو زیادہ سے زیادہ اس راستے میں نکلیں، اس سے گناہ معاف کرتا ہے اللہ اور غربت بھی دور ہوتی۔ ایک شخص عرفات میں حج کے لیے نکلا ہوا تھا، عرفات میں اونٹنی سے گرا اور کوئی ایسی چوٹ لگی فوت ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر اسے بیری کے پانی سے غسل دو، وکفنوہ بثوبیہ اس کو انہی احرام کی 2 چادروں میں ہی کفنا دو، ولا تخمروا اس کے سر کو نہ ڈھانپنا، ولا تخمروا رأسہ اس کا سر نہ ڈھانپنا، ولا تحنطوہ اور نہ ہی خوشبو لگانا، فإنہ یبعث یوم القیامہ ملبیا بخاری مسلم کی یہ روایت کہ قیامت کے دن جب یہ اٹھے گا تو تلبیہ کہتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک اللہ، کتنی بڑی سعادت کی بات۔ تو یہ اگر حج اور عمرے کے سفر میں موت آ جائے تو اللہ کے ہاں اس کا حج لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر وہ حج فرض تھا، پہلی مرتبہ کر رہا تھا جو اس کے ذمہ تھا، تو پھر اس کے ورثہ کو حج کر لینا چاہیے اس کی طرف سے، یہ بہتر ہے۔ لیکن اللہ کے ہاں قیامت کے دن تک حج کا اجر و ثواب اسے مل جاتا ہے۔ اسی طرح جب انسان بیت اللہ کا قصد کرتا ہے تو لوگ زیادہ تر اونٹوں پر سوار ہو کر جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹنی کا ہر قدم جو اٹھتا ہے خانہ کعبہ کی طرف عمرے اور حج کے لیے، فرمایا
تو ہر قدم پر ایک نیکی اللہ لکھ دیتا ہے اور ایک گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اب اس کا تو قدم سے قدم آگے بڑھتا ہے اور ہوائی جہاز کا پہیہ گھومتا ہے۔ اللہ کے ہاں کوئی کمپیوٹر ایسا نہیں ہے کہ اس میں شمار نہ کیا جا سکے کہ کتنی نیکیاں بنتی ہیں۔ اللہ کے ہاں نیکیوں کی لکھنے کی کوئی کمی نہیں، لا تعداد نیکیاں اللہ لکھ دیتا ہے۔ جب آپ جتنے بھی پہیے چکر اس نے لگائے، اللہ اتنے ہی انشاءاللہ نیکیاں بھی لکھ دیتا ہے اور گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح 2 رکعت طواف کے بعد جب کوئی پڑھ لیتا ہے تو اولاد اسماعیل سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب اللہ دے دیتا ہے۔ یعنی جب طواف کیا، طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی تو اس کے نتیجے میں اولاد اسماعیل سے غلام آزاد کرنے کا اللہ اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح جب بندہ صفا اور مروہ کی سعی کرتا ہے تو 70 غلاموں کو آزاد کرنے کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالی دے دیتا ہے۔ یوم عرفہ کو شام کے وقت اللہ آسمان دنیا پر اترتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں پر فخر کرتا ہے جو عرفات میں آئے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں پر اللہ فخر کرتا ہے اور فرماتا ہے یہ لوگ دور دراز کے علاقوں سے چل کر آئے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں، میری رحمت کے امیدوار ہیں۔ ان کے گناہ اگر ریت کے ذرات کے برابر بھی ہوں، بارش کے قطرات کے برابر بھی ہوں، ایام کے تعداد کے برابر بھی ہوں، تو میں سب گناہ ان کے معاف کر دیتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتا ہے اب تم لوگ مزدلفہ کی طرف لوٹ جاؤ، افیضوا یا عبادی مغفوراً، تم اب مزدلفہ کی طرف لوٹو اس حال میں کہ مغفوراً تمہیں بخش دیا گیا ہے، وَلِمَنْ شَفَعْتُمْ، تمہیں بھی بخش دیا گیا، اور جن کی تم نے سفارش کی ان کو بھی بخش دیا گیا۔ کتنی بڑی یہ سعادت کی بات ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اگر اس دفعہ نہیں، ابھی سے اللہ سے ارادہ کریں، اللہ سے امید رکھیں، اللہ پہ توکل کریں، اور یاد رکھیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو اور کیا چاہیے۔ اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں حالات نہیں ہیں، یہ نہ دیکھیں ابھی اس طرح کے معاملات میں نظر نہیں آ رہا کہ میں جا سکتا ہوں اگلے سال، نہیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، پروگرام بنائیں، اللہ آپ کو ضرور موقع عطا فرمائے گا۔ یہ آپ کے اندر ایمان کتنا ہے، اللہ پر توکل کتنا ہے، بھروسہ کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، ان سب چیزوں کا عمل دخل ہے۔ اسی حساب سے اللہ آپ کی اس خواہش کو پورا کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح جب جمرات پر کنکریاں ماری جاتی ہیں، شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں، تو ہر کنکری کے بدلے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ہر کنکری کے بدلے میں اللہ گناہ معاف فرماتا ہے۔ اور پھر جب قربانی کرتا ہے اور سر منڈا لیتا ہے تو اللہ اپنے پاس مزید اس کے لیے اجر و ثواب خزانہ کر لیتا ہے
کہ یہ بھی دوں گا، یہ بھی دوں گا، یہ بھی اپنے پاس خزانہ کر لیتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر بال کے بدلے نیکی لکھتا ہے جب بال کاٹتا ہے، اور ایک گناہ اللہ مٹا دیتا ہے ہر بال کے بدلے. پھر ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہتا ہے جاؤ اب تم مستقبل کے لیے عمل کرو، تمہارے پچھلے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. اس لیے میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس کو اللہ نے حج کا موقع دے دی. تو میرے بھائیوں، حج کے کچھ آداب ہیں، سفر حج کے کچھ آداب ہیں. ہمیں ان آداب کا لحاظ اور خیال رکھنا چاہیے. سب سے پہلے نمبر پر صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی نیت نہ کہ میں نے فلاں جا کر فلاں لوگوں کو ملنا ہے اور اپنے کاروبار کے راستے سیدھے کرنے ہیں. حج پر جا رہا ہوں، میں نے فلاں سعودی یا فلاں شخص کو ملنا ہے اور اپنے کاروبار کے راستے سیدھے کر کے آؤں گا، تو یہ حج کے لیے نہیں جا رہا، یہ اپنے کاروبار کے راستے سیدھے کرنے کے لیے جا رہا. اس لیے سب سے بنیادی بات یاد رکھ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے حج پر جائے. صرف نیت اپنی درست کر کے جائے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر حج کے اخراجات حلال کمائی سے کیے گئے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ان اللہ یا ایھا الناس، اے لوگو، ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، اللہ خود بھی پاک ہے اور پاک روزی کو ہی قبول فرماتا ہے، حرام کو قبول نہیں کرتا. اس لیے حلال کمائی میں سے آپ نے حج کرنا ہے. لوگوں سے رشوتیں لے کر، لوگوں کے پیسے مار کے حج پہ جانے کا کوئی فائدہ نہیں. حلال کمائی سے حج کرنا، یہی حج مبرور بنتا ہے. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ لوگوں کے حقوق یعنی قرض وغیرہ ادا کر کے پھر جاؤ، اور جب بھی جانے لگو پہلے دیکھ لو کہ آپ کے ذمے کوئی لوگوں کا قرض تو نہیں، وہ ادا کر کے جاؤ، کیونکہ زندگی کا کچھ پتہ نہیں. آپ نے دیکھا کتنے ہی لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، واپس آنا نصیب نہیں ہوتا. تو آپ کے ذمے قرض ہو تو یہ کوئی اچھی بات نہیں. اس لیے اپنے قرض کو اور اپنے حقوق کو پورا کر کے جاؤ. اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں حج اور عمرے کا پورا طریقہ سیکھ کر جاؤ. یہ نہیں ہے کہ بس آپ نے ارادہ کیا اور چلے گئے، نہیں، کتابیں لو، مطالعہ کرو، اپنے ساتھ رکھو، اتھنٹک کتابیں لو جس میں کتاب و سنت کے مطابق طریقہ حج بتایا گیا، طریقہ عمرہ بتایا گیا. وہ کتابیں لے کر مطالعہ کرو، اچھی طرح سیکھ کر جاؤ. ایک دفعہ پڑھنے سے نہیں آتا، بھول جاتا ہے، دوبارہ پڑھو، اچھی طرح سمجھ کر پھر حج کے لیے جاؤ، تاکہ آپ کے حج کے عمل میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ رہے. اسی طرح دوران سفر اور حج کے لیے جو ادائیگی کے لیے نکلنا، اس کے بھی کچھ الگ سے آداب ہیں. مثلا احرام کی نیت کے بعد زبان کی حفاظت کرو، اپنی زبان پر خیبتیں ختم کر دو. پہلے بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن جب احرام باندھ لیا تو اب آپ گالی نہ دو، کسی کو برا بھلا مت کہو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. یہ بہت ضروری عمل ہے. اور اس کے علاوہ رش میں خصوصی طور پر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے
اور اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی کرتے ہوئے، اسی طرح جمرات کو پتھر مارتے ہوئے، ان موقعوں پر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہ کرو، یعنی لوگوں کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ تو یہ ہر موقع کی بات ہے، اور جب آپ احرام پہن کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے گئے ہوئے ہوں تو پھر زیادہ اہتمام کر کے دوسروں کو تکلیف دینے سے بچو۔ اسی طرح نمازوں کی پابندی، اس کا خیال رکھو، اس کا اہتمام کرو، خاص طور پر با جماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو، با جماعت نماز پڑھنے کی۔ با جماعت نماز پڑھنا یہ لازم ہے مردوں کے لیے، تو یہ بہت ضروری ہے، اس لیے اسی کا اہتمام کرو، پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ فرمایا خواتین غیر محرم مردوں کے سامنے بے پردہ نہ ہو، بے مقصد۔ اللہ کے نبی کی ازواج جو تھیں، جب ان کے سامنے مرد ہوتے پردہ لٹکا لیتی، اور جب نہ ہوتے تو ہٹا لیتی۔ یہ جو سمجھا گیا ہے کہ عورت نے احرام کی حالت میں پردہ نہیں کرنا، یہ غلط سمجھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، صرف نقاب باندھنا منع ہے، نقاب باندھنا منع ہے، چیپی کے ساتھ یا ویسے باندھ دینا تو یہ منع ہے، بلکہ جو چادر یا جو اوپر سے لٹکانے کا عمل جو ہوتا ہے، اس کو لٹکا کر پردہ کیا جانا چاہیے۔ یہی ازواج مطہرات سے بھی ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی یہی ثابت۔ ہر وقت کیونکہ غیر محرم رہتے ہیں تو ہر وقت باپردہ رہے، پھر یہ نہ سمجھا جائے کہ چہرے کو کپڑا لگ گیا تو کوئی غلط ہو گیا، ایسا کوئی نہیں ہے، صرف چہرے پہ کپڑا باندھنا منع ہے۔ جیسے ہمارے ہاں نقاب باندھنے کے لیے چیپی لگاتے ہیں یا پیچھے سے گانٹھ دے دیتے ہیں، وہ منع ہے۔ اس کے علاوہ پردے کرنا منع نہیں ہے، پردہ کرنا چاہیے۔ جن عورتوں کو آگے پیچھے پردہ کریں اور اللہ کے ہاں جب جا رہی ہیں تو بے پرد ہو جائیں تو یہ مناسب نہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں حکم دیتا ہے کہ اے نبی کل ازواجی کا و بناتی کا، اپنی بیویوں سے بھی کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے بھی کہہ دو، و نساء المومنین، اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کا پلو لٹکا لیا کریں۔ تو یہ حکم ہے، 3 موقعوں پر اللہ نے حکم دیا پردہ کرنے کا قرآن مجید میں، اور احادیث میں تو بہت سی احادیث۔ تو احرام میں یہ جو سمجھنا ہے کہ پردہ نہیں کیا جاتا، یہ غلط سمجھا گیا ہے۔ صرف میں نے عرض کیا نقاب باندھنا منع ہے، پردہ کرنا منع نہیں ہے۔ لہذا کیونکہ ہر وقت پہلے زمانے میں لوگ اتنے رش میں نہیں ہوتے تھے، تو کبھی مرد سامنے ہوتے تو پردہ لٹکا لیتی، جب نہ ہوتے تو وہ اتار لیتی تھی۔ لیکن اب ہر وقت ہوتے ہیں تو ہر وقت پردہ کر کے رکھتے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی جو اس دفعہ جا رہے ہیں یا جا چکے ہیں، اللہ ان کا حج قبول فرمائے، ان کے لیے آسانیاں فرمائے، ان کو فرما برداری کے ساتھ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی نافرمانی سے بچا کے رکھے، اور جو ابھی نہیں گئے اللہ ان کو بھی موقع دے کہ وہ بھی حج کے لیے ضرور نکلیں، اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور اللہ کو خوش کرنے والے بن جائیں، اور اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔